كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے جو دروس ہمارے ہوئے ہیں اس کا ایک ہلکا سا اعادہ کر لیتے ہیں. اس میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار شریک ہو رہا ہے؟ پچھلے درس میں سب لوگ موجود تھے؟ آپ پہلی بار آ رہے ہیں؟ اچھا. اور کوئی ہے؟ اچھا 3-4 لوگ پہلی بار ہیں ماشاء اللہ. تو اب تک جو باتیں ہوئی ہیں اس کا تو خیر مشکل ہی ہے پوری بات. پچھلا جو درس ہوا تھا جو لوگ شریک تھے وہ بتائیں گے کس عنوان پہ ہوا تھا؟ آپ نہیں شیخ، جو لوگ شیخ کے علاوہ جو ہیں وہ تھوڑا سا خالی مجھے اتنا معلوم ہو کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز، صرف افہام و تفہیم ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ پروگرام ویسا عام طور پر پروگرام جو ہوتا ہے ویسا نہیں ہے کہ ہم خالی بولیں آپ سنے چلے جائیں. کم از کم آپ کے ذہن میں کچھ بات بیٹھ رہی ہے، آپ یاد رکھ رہے ہیں، اور ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا وہ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ اصل جاننا ہے، یہ اصل سمجھنا ہے. تو کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا گزشتہ ہفتے کا ٹاپک کیا تھا؟ ہاں ویری گڈ، بولیے. تبلیغ اور دعوت. ویری گڈ. تبلیغ دعوت کا وسیع مفہوم، ہے نا؟ تبلیغ اور دعوت اس لفظ پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ تبلیغ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں عام طور پر ہم لوگ صرف مسلمانوں میں کام کرنے کو تبلیغ کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن تبلیغ کا جو لفظ بنا ہے وہ مسلمانوں میں بھی کام کرنے کے لیے ہے اور اسی طریقے سے غیر مسلموں میں بھی کام کرنے کے لیے ہے. ہم صرف مسلمانوں میں کام کر لیتے ہیں، غیر مسلموں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اسی طرح سے دعوت کا لفظ ہے. دعوت ہم صرف کس کو دیتے ہیں؟ مسلمانوں کو دیتے ہیں. غلط نہیں ہے، تبلیغ کا کام مسلمانوں میں کر رہے ہیں، دعوت مسلمانوں کو دے رہے ہیں، کہ غلط ہے یہ؟ ہاں کر رہے ہیں، ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ایک پہلو اور ہے، ہمارے مخاطب ایک اور ہیں. وہ کون ہے؟ غیر مسلم ہیں. ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو دعوت نہیں دے رہے ہیں. تو لفظ دعوت جو اللہ نے بنایا ہے نا، جملہ یہ لفظ یہ اللہ نے استعمال کیا ہے، تو اس لفظ کا حق ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی پچھلے درس میں، اور میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ بھی گئی تھی کہ تبلیغ اور دعوت یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے ہی غیر مسلموں میں بھی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پھر سوال آیا تھا کہ پھر اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے جب تبلیغ دعوت ہو رہی ہے؟ تو مسلمانوں میں صرف ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ہونا چاہیے مسلمانوں میں ویسی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے اللہ ناراض ہوگا. ایک لفظ رہ گیا تھا ہمارا، اس پر ہم لوگ تھوڑا سا گفتگو کریں گے. وقت رہا تو دوسری چیز پر انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ کیا تھا؟ تبلیغ دعوت کے بعد ایک لفظ لکھا تھا، کسی کو پتا ہے؟ ہاں شہادت. اب تبلیغ دعوت سمجھ لیجیے یہاں پر ہے محذوف، جو آپ نے پچھلے درس میں سن لیا. اب شہادت کا وسیع مفہوم، ٹھیک ہے؟ شہادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں گواہی دینا. ویری گڈ. شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے؟ اب کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے دو آدمی کے بیچ میں، تیسرا آدمی ایک ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے کہ نہیں بات ایسی نہیں ایسی تھی. آج ہمارے ہاں تو سچ جھوٹ کی گواہی بھی سب گڑبڑ ہو گئی ہے نا، لیکن یہاں جو بات ہو رہی گواہی کی، کون سی گواہی؟ جو سچ ہو، حق ہو، اس بات کی گواہی، ہے نا؟ اس سلسلے میں
ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، ایک جنازہ گزرتا ہے، ایک جنازہ سامنے سے گزرا. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو جس شخص کا جنازہ ہے یہ بڑا ہی برا شخص تھا سماج کا. اس کی برائی بیان کی صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا وجبت وجبت وجبت، کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر ایسا ہی واقعہ ایک اور پیش آیا، ایک اور جنازہ وہاں سے گزرا. پھر صحابہ اکرام نے جب اس کا جنازہ دیکھا تو کہا یہ بہت اچھا انسان تھا، اس کی تعریف کی، اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ کو حیرت ہوئی کہ ایک برا شخص گزرا ہے اس کے لیے بھی وجبت، اچھا شخص گزرا اس کا جنازہ گزرا اس کے لیے بھی وجبت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی اس بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے دونوں کے لیے وجبت کا لفظ استعمال کیا، کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ شخص برا ہے، میں نے کہا وجبت، یعنی اس پر جہنم واجب ہو گئی. جس کے بارے میں تم نے کہا یہ اچھا ہے، میں نے کہا وجبت، یعنی جنت واجب ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. اللہ اکبر، زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان جو ہے نا، زمین میں کیا ہو رہا ہے، کون کیسی زندگی گزار رہا ہے، کیسا رہ رہا ہے، ان کی گواہی اہمیت رکھتی ہے. ہم انشاءاللہ اس پر اور آئیں گے، بعد میں تفصیل اور آئے گی سامنے، لیکن گواہی یہ ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گواہی کو سنا سمجھا اور وجبت وجبت کہا. اب آپ دیکھیں سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 147، 147 نمبر کی آیت ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اس لفظ کو تھوڑا سمجھنا ہے. امت وسط کہا. آپ دیکھیے یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ بقرہ ہی ہے نا. اس آیت کے پہلے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا قصہ بیان کیا، بنی اسرائیل کا، ہے نا. پورا قصہ تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے. کس کا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بنی اسرائیل کا. سورہ بقرہ میں تفصیلات عیسائیوں کی ہے اور سورہ آل عمران نہیں. یہودیوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، عیسائیوں کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے. یہودیوں کی تفصیل یہاں بتائی ہے، یعنی اور دونوں ملا کر ہیں، لیکن تفصیل زیادہ کس کی ہے؟ یہودیوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، یعنی دونوں مراد ہیں. اچھا، تو یہاں پر اللہ نے ان دونوں قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کی مکاریاں، ریشہ دوانیاں، ان کی شرارتیں، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ نے کہا قرآن میں. انبیاء کو لوگ قتل بھی کرتے تھے، اللہ کی ذمہ داری انہوں نے پورا نہیں کیا. پوری تفصیلات ان کی بیان فرمائی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان بنی اسرائیل کو ہلاک کیا، برباد کیا، ان کو عذاب دیا. اور عذاب بھی کیسا دیا میں نے اس کے پہلے سنایا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے بعض کے چہرے بندر کے بنا دیے، بعض کے خنزیر کے بنا دیے، چہرے بگاڑ دیے، مختلف قسم کے عذابات ان کو آئے. اب یہ سب واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، قرآن پورا بیان کر رہا ہے دیکھو تفصیل سے کہ دیکھو یہ امت تھی، ایک گزر گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ، دو چار آیتوں کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
یہ ایک امت تھی گزر گئی، اب ہم تمہیں امت وسط بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بات معمولی نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک امت تھی گزر گئی، تم کو قصہ پہلے بتایا گیا، تم کو ذمہ دار بنانے سے پہلے قصہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ امت تھی، ان کو ہم نے بہت اونچا مقام دیا، بڑی فضیلت دی، یہ تھے، ایسے تھے، ان کا یہ مقام تھا، یہ کردار تھا، یہ ویسے تھے، بہت کچھ ان کے بارے میں بتایا، پھر ان کا کیا کیا ظلم تھا، کیا کیا ان کی تکلیفیں تھیں، کیا کیا انہوں نے ستایا، انبیاء کو تکلیفیں دی، سب بیان کرنے کے بعد اتنی بڑی قوم ہم نے بنائی دنیا میں، ان کو فضیلت ہم نے دی، پھر انہوں نے ایسا ایسا کیا، اللہ کی ذمہ داری کو انہوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، اور پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے نا قرآن، کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت، یہ امت گزر گئی، اب اس کی روشنی میں تم کو فیصلہ کرنا ہے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کذالک جعلناک امۃ وسط، اب تمہیں امت وسط بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذمہ داری دیا پچھلی قوم کو، انہوں نے اس کو انجام نہیں دیا، اب اس کو ہٹایا اور تمہیں، تو یہ سوچ کے رہنا کہ اللہ نے ایک بار ہٹا دیا ہے، تم اس لیے ہوشیار رہ کر اپنے آپ کو رکھنا قائم اس پر، ہے نا، یہ مطلب ہے اس کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث کون سی ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء و رسول سے بھی سوال کرے گا، جہاں بندوں سے سوال ہوگا، قوموں سے سوال ہوگا، وہاں رسولوں سے بھی اللہ سوال کرے گا۔ مثلا نوح علیہ السلام کو لایا جائے، کس کو؟ نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے سامنے ان کی قوم، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام اور قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے نوح، میں نے تم کو میرے بندوں کے پاس بھیجا تھا، کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا؟ اللہ کس سے سوال کرے گا؟ نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، ہم نے بھیجا تھا نوح تمہیں، کیا تم نے ہمارا پیغام سنایا نہیں سنایا؟ نوح علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو سنا دیا ہے، پہنچا دیا ہے، اے اللہ، سنائیں گے، تفصیل سورہ نوح میں ہے نا، اللہ رات میں بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، اے اللہ اکیلے اکیلے بھی سمجھایا، سب کو جمع کر کے بھی سمجھایا، ہے نا، اے اللہ میں نے کھلے طور پر بھی سمجھایا، چھپے طور پر بھی سمجھایا، میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اللہ میں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 950 سال سمجھایا۔ یہ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے سمجھایا ہے، یہ نوح علیہ السلام کا جواب ہوگا۔ اور قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک کو اپنی صفائی میں کہنے کا اللہ موقع دے گا، کسی پر ظلم ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن چونکہ وہ انصاف کا دن ہوگا نا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا، تو جب نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے سمجھایا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی بطور دلیل حجت موقع ملے صفائی کا، پوچھے گا اللہ ان سے، کس سے؟ قوم نوح سے۔ اچھا قوم نوح، اب تم بتاؤ تم تک یہ پیغمبر ہمارا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے بیٹھے گا، اللہ اتنا غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کو اتنا غصہ کبھی آیا نہیں ہوگا، اور نہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوگا، اس قدر اللہ غضبناک ہوگا۔ یہ اس وقت کا منظر ہوگا میرے بھائی، قیامت جب سوال جواب چلے گا، ٹھیک ہے۔ پھر قوم نوح کو جب اللہ پوچھے گا میرا نبی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اللہ کا غصہ اس وقت رہے گا نا، قوم ڈرے ہوئی گی، سہمے ہوئے، سب لوگ سہمے ہوں گے، لرزہ طاری ہوگا، سب گھبرائے ہوں گے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب ڈر جاتا ہے تو بول دیتا نہیں نہیں، جھوٹ سچ کو بھی جھوٹ بنا دیتا نا، تو یہ نوح کی قوم نوح بھی یہی کہے گی اللہ سے، اللہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، 950 سال سمجھایا ہے انہوں نے،
اور یہ قوم ایک جھٹکے میں ایک لمحے میں انکار کر دے گی. سوچو یہاں پر 950 کتنے سال؟ 950 سال سمجھایا انہوں نے, اور قوم 950 سال کی محنت پر ایک لمحے میں پانی پھیر دے گی, کہے گا نہیں کوئی نہیں سمجھانے آیا. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے, 950 سال سمجھایا ہے اور قوم ایک جھٹکے میں انکار کر رہی ہے. ہم نے تو ابھی اپنی قوم کو سنانا شروع بھی نہیں کیا ہے, ان کو سنانا ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں. تو سوچو کل قوم ہمارے خلاف مقدمہ کرے گی نہیں کرے گی اللہ کے پاس؟ سوال اللہ کرے گا ہی کرے گا, یا آپ بھول جاؤ گے سوال نہیں ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اللہ نے کہا ہم سوال کریں گے ان سے بھی جن کو ہم نے بھیجا ہے, اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس بھیجا ہے. یعنی داعی سے بھی سوال ہوگا اور مدعو سے بھی سوال ہوگا, دعوت دینے والے سے بھی سوال ہوگا اور جس کو دعوت دی جا رہی اس سے بھی سوال ہوگا. چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. نوح علیہ السلام کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہم کو چھوڑے گا؟ چھوڑ دے گا؟ اور نوح علیہ السلام 950 سال کام کیا ہے, قوم بولی نہیں کیا, ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہم لوگ. تو جب نوح علیہ السلام کہیں گے سمجھایا, قوم انکار کر دے گی, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو اب فیصلہ کرنا ہی ہے. تو معاملہ یہاں اٹک گیا نا, انہوں نے کہا سمجھایا اور یہ کہہ رہے نہیں سمجھایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے خطاب کریں گے. کہتے ہیں نا جو دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل دینی پڑتی ہے. میں اگر کوئی بولوں کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے, سامنے والا بولا نہیں کیا ہے, تو میں نے جب دعویٰ کیا میں نے کیا ہے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی, پروف پیش کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے نوح علیہ السلام سے پروف مانگے گا. اے نوح تم تو کہہ رہے ہو تم نے سمجھایا ہے, یہ کہہ رہے نہیں سمجھایا, تمہارے پاس کوئی پروف ہے, کوئی گواہ ہے تمہارے پاس جو تمہارے بارے میں گواہی دے کہ ہاں تم نے سمجھایا ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میرے پاس گواہ ہے. اچھا گواہ کہاں گواہ ہے؟ دیکھیے اللہ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا وہ, اللہ اکبر. اللہ کو سب معلوم ہے, یہ سب چل رہی ہے, ایک مقدمہ عدالت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ پوچھے گا نوح کوئی گواہ ہے؟ ہاں اللہ گواہ ہے میرے پاس. کون ہے تمہارا گواہ؟ کیا جواب دیں گے نوح علیہ السلام؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ اس بات کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دے گی. اللہ اکبر. کون دے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی, یعنی یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب اس امت میں شامل ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب اس میں شامل ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پوری امت گواہی دے گی کس کے بارے میں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی نہیں, جتنے نبی دنیا میں آئے سارے نبیوں کے بارے میں کہے گی یہ امت اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ صرف نوح نہیں جتنے بھی نبی آئے سب نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. قوم نوح پر گواہ بنو, قوم ہود پر گواہ بنو, قوم صالح پر گواہ بنو, سب پر تمہیں کیا بننا ہے؟ گواہ بننا ہے. جب یہ قومیں اپنے نبیوں کا انکار کریں گی تو جواب کون دے گا؟ کون دے گا؟ ہاں ہم اور آپ دیں گے امت محمدیہ. اور ہماری گواہی میں کہاں تک سچائی ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اے اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی گواہی. اللہ اکبر. تصور کریں, آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہماری ہے. معمولی ذمہ داری ہے یہ گواہی دینی ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس گواہی کے حوالے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ سنجیدہ تھے, کتنے سیریس تھے, آپ کو پتہ ہے میرے بھائی. سوچو آپ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ, قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنانا شروع کیا. سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. سورہ نساء کتنے نمبر کی سورہ ہے؟ سورہ نمبر 4. سورہ نساء پڑھنا شروع کرتے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں.
41 نمبر کی آیت پر پہنچے، 41ویں آیت پر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، ہر امت سے ایک گواہ بلایا جائے گا، اور ان سارے لوگوں پر تمہیں ہم گواہ بنا کر لائیں گے. یہ آیت جب پڑھی گئی، عبداللہ ابن مسعود جب پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک، رک جاؤ، بس کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا بند کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں، دو چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ خوشی کے آنسو تھے جو نکل رہے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خوشی کے آنسو تھے کہ گواہ بنا کر اللہ اٹھائے گا. ایک خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بشارت کی بات ہے کہ گواہی دیں گے، اس وجہ سے یہ خوشی کے آنسو ہیں. بعض مفسرین نے کہا، لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ خوشی کے آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ذمہ داری کے خوف سے نکلنے والا آنسو ہے، ڈر سے نکلنے والا آنسو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ میں گواہ بنا کر اٹھایا جاؤں گا تو میں گواہی دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا. اس ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس طرح سے آپ رو رہے تھے زارو قطار، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت کا کام نہیں کیا؟ آپ رو رہے زارو قطار. آپ نے اتنی محنت کی، شیب ابی طالب میں رہے، مار کھائے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے منہ پر تھوک دیا گیا، آپ کا راستہ تنگ کر دیا گیا، طائف میں آپ نے پتھر کھائے، کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ خود آسمان سے وحی نازل کر رہا ہے آپ کے بارے میں. اللہ نے کہہ دیا بس، کتنی محنت کرو گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کتنی محنت کرو گے نبی؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ سند اتار رہا ہے کہ تم نے بہت محنت کی. بس یہ اللہ کی طرف سے مطلب یہی ہے اس کا. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، برباد کر لو گے، ختم کر لو گے. اپنی جان جوخم میں کیوں ڈال رہے ہو آپ؟ یہ اللہ کا مطلوب ہے. اور اس کے باوجود جب اس آیت پر پہنچتے ہیں آپ تو احساس ذمہ داری سے آپ کی آنکھیں بہہ رہی ہیں. یہ کیوں ہے یہ سب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن چھوڑ کر چلے گئے، آپ دنیا سے چلے گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، آپ پر، ہم پر، سب پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا؟ میری امت کرے گی. نبی اس قدر رو رہے ہیں اس ذمہ داری کے احساس سے، اور نبی کی امت کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ اسے کرنا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہے. احساس تو بات دور کی بات. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا، احساس بھی نہیں رہ گیا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محنت ہے. اب میں آپ کو ایک بات ہی بتانا چاہ رہا ہوں، جو امت وسط کہا گیا ہے نا، وسط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درمیان کے، پیچ، اعتدال والی امت ہے یہ، امت وسط ہے یہ. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تفسیر جو بھی میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملنے والی ہے. چونکہ ہم برادران وطن غیر مسلم میں دعوت کی بات کر رہے ہیں، اور حالات اور ماحول جو ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس پس منظر میں ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ہاں، چاروں سگنل وقفے وقت سے وہ چالو کرے نا. تو یہ صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ سب کو دیکھے. لیکن یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ذمہ داری کا احساس نہیں ان کو. یہ یہاں کے ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، تو کیا ہوگا یہاں؟ ہاں، جام ہو جائے گا. اور کیا ہوئے گا؟ نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو، یہ مطلب اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، ان کو ذمہ داری کا احساس ہے تھوڑا بہت. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر کھڑے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں پر کھڑے رہ کر کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف
یہ سگنل ایک چالو ہے بس ان کا، باقی تینوں ایک سگنل چالو کر کے بھول گئے، وہ ایک سگنل چالو کیے، حضرت کھڑے بھول گئے، موبائل کا زمانہ، موبائل بھی دیکھ رہے، سگنل بھی چالو، بھول گئے وہ چالو کر کے. اب صرف 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ سے یہی چالو ہے، باقی تینوں بلاک ہوتا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاں حکومت بولے گی بہت اچھا کام کر رہے ہو، ایسے ہی کرو، یہیں رہو، ایسا کرے گی؟ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہاں سے اس کو نکال کے پھینکے گی اٹھا کے باہر، اور دوسرے کو لا کے اپوائنٹ کرے گی نا کہ یہاں پر اس طریقے سلیقے سے کام کرو. ٹھیک ہے، سینٹر میں رکھا ہے اس کو کہ تم کو چاروں طرف سے آنے والے کو راستہ دینا ہے. اب دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، یعنی یہ مسلمان امت وسط یہ سینٹر میں ہیں، ہے نا، سینٹر میں ہیں. یہاں سے مسلمان آئیں گے، یہاں سے ہندو آئیں گے، یہاں سے یہودی آئیں گے، یہاں سے عیسائی آئیں گے، چاروں طرف سے سب لوگ آئیں گے، نہیں آئیں گے؟ اب یہاں پر جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں، سب کو راستہ دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ مسلمان حضرت کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. یہ ہوٹل میں جیسے چائے پی رہے ہیں ایسے یہ بھی مست ہیں اپنی زندگی میں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جاب، پیسہ، دولت، دنیا لگے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے ذمہ داری کا، ہے نا، ان کی طرح. اچھا چلیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری طرح سے ڈل نہیں ہیں، دھرتی کے بوجھ نہیں ہیں، ہے نا، کچھ تو ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. لیکن ان کی خدمت کیا ہے؟ جس طرح سے وہ صرف ایک سگنل چھوڑا ہوا تھا، باقی سب بلاک تھا، ایسے ہی یہاں مسلمان جو کام کرنے والا ہے وہ صرف یہ ایک سگنل چالو رکھا ہے، یعنی صرف مسلمان کو ہی آپس میں سمجھا رہا ہے، باقی تینوں سگنل بلاک ہے. کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ ادھر بلاک ہو جائے گا راستہ. یہودی اور عیسائی جانتے ہیں آپ ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کو ان کا کوئی عقیدہ نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، سب ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں یہودی عیسائی. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان آپس میں ہی مل کے کچھ لگتا ہے ہمارے خلاف کھچڑی پکا رہے ہیں، تو آج یہ دونوں متحد ہو گئے. اب مل کر کے بولے چلو انہی کو دھوتے ہیں پکڑ کے، ان کی پٹائی کرتے ہیں. اور آج سب لوگ مل کر کے کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے پیچھے. کیوں؟ یہ مسلمان ہمارے خلاف، ان کو وہ غلط فہمی ہو گئی ان کو. میں ایسا سوچ رہے ہیں ہم لوگ، ایسا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بس آپس میں یہ لوگ کچھ کھچڑی پکا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے خلاف کچھ بات کر رہے ہیں، تو چلو ہم ہی لوگ آپس میں مل کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں، ہے نا. آج پھر کیا حالت ہو گئی مسلمانوں کی؟ ایک فٹ بال ہو گیا، جہاں کوئی مارا اچھالا کک مارا ختم. سب سے پہلے تو آج ہمارا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں کا؟ اول تو ہم نے ان لوگوں کو مذہب کے نام پہ الگ کر دیا. ہم بس آپس میں ہیں، مذہب کے نام پہ ہم نے ان کو اپنے سے کاٹ دیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہے نا. جب یہ قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایسا ہمارے بھائی ہیں یہ لوگ، ہے نا. اگر ڈیپ میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا پوری تاریخ لے کر کے، تو ادھر جانے دیجئے. یہ مسلمان آپس میں صرف سمجھا رہے دوسرے کو، اب یہ دونوں الگ ہو گئے. تو ہم نے مذہب کے نام پر ان دونوں کو الگ کیا، مطلب سارے مذہب والوں کو الگ کیا. پھر مسلمان آپس میں ہی مسلک کے نام پر کچھ لوگوں کو کاٹ دیا، اور پھر جو اپنا ایک مسلک بنایا اس مسلک میں بھی کئی اپنے وہ بنا لیے، ٹولیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، اور اپنی ٹولی بنا کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو چاہے اس کو کک مار کے چھال دے، پھینک دے. یہ آج ہماری حیثیت ہو گئی ہے.
خس و خاشاک کی، ہے نا؟ ہے نہیں ہے پوزیشن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا والوں کا ٹیچر بنایا تھا، استاد بنایا تھا، کنتم خیر امہ کہا تھا کہ تم سب کے گائیڈ، تم سب کے ٹیچر ہو، سب کو تمہیں گائیڈ کرنا ہے۔ کیا کیا مسلمان آج؟ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ سارے مسائل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جبکہ یہ اتنا سیریس میٹر ہے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ہو رہا اللہ کی سرزمین پر اللہ معاف کرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر میں ہماری بیویاں ہوتی ہیں، اگر ہم جاب کرتے ہیں یا آفس جاتے ہیں یا کوئی کام سے جاتے ہیں، ہم صبح سویرے ہم کو نکلنا ہوتا ہے، صبح 9-10 بجے آفس کے لیے، اب نکل رہے ہیں، فریش ہو گئے نکل رہے ہیں، کپڑا پہننا ہے، کپڑا پریس نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کپڑا پریس کر کے رکھنے کی، پریس نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ارجنٹ نکلنا ہے، آپ کا وقت نہیں ہے پریس کیا ہوا، کیا کریں گے آپ؟ ہاں ارے واہ، بڑے اچھے ہو، تب تو بیویاں بڑی خوش ہوں گی آپ سے۔ ہاں مطلب کوئی غصہ وصہ نہیں آئے گا آپ کو؟ ہاں نہیں مطلب اچھا اگر ایک دن ایسا ہوا، بار بار ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ چلو ایک دن آپ نے برداشت کر لیا، دوسرے دن بھی وہی حال، تیسرے دن بھی وہی حال، تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ تو ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے غصہ کر کے پھر نصیحت کر کے چھوڑ دیں گے۔ آپ آفس سے آئے ہیں، خوب زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانا بن کے ریڈی ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں، نمک ہی نہیں ہے اس میں، کیا کریں گے آپ؟ تھوڑا بہت آپ کو یہ ہوگا نا، کچھ نہ کچھ، یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو بیوی ہے، ہماری مطلب چہیتی ہے، وہ اگر چھوٹے موٹے کچھ ایسے کام کر جاتی ہے جو ہمارے لیے غصے کا سبب بنتی ہے، تو ہم تھوڑا سا ناراض ہو کر کے، غصہ کر کے، ڈانٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہی بیوی نعوذ باللہ ہم میں سے کسی کی بھی ہو، اگر کہے تم میرے بہت اچھے شوہر ہو، بڑی محبت ہے، لیکن بازو کا جو پڑوسی ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں، تو کیا کریں گے آپ؟ ہم کیا کریں گے؟ چھوٹی موٹی اس نے غلطی کی، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب اگر وہ ایسا سوچ رہی ہے، ایسا کہہ رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ ہاں لات مار کے طلاق دیں گے بولتے؟ ہاں مطلب آپ برداشت کرو گے؟ کون برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ بیوی چھوٹی موٹی غلطی کر رہی ہے، آپ برداشت کر رہے ہو، معاف کر دے رہے ہو، لیکن جب وہ آپ کا شریک بنانے جا رہی ہے، آپ برداشت نہیں کر رہے ہو۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے میرے بھائی، چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں گندے پانی سے پیدا ہوئے حقیر انسان ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا ایگو ہے، ہماری اتنی یہ چیز ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس کی عبادت میں کوئی کسی کو شریک کرے، اسے غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا اسے غصہ؟ اللہ اکبر۔ بیوی چھوٹی موٹی غلطی کر رہے، آپ معاف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر بندہ چھوٹے موٹے گناہ کرے گا، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی چوری کر لیا، کبھی کسی کو ستا دیا، کوئی مار دیا، کچھ ایسا کر لیا، چھوٹے موٹے گناہ اس کے ہو گئے جانے انجانے میں، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا سنجیدہ ہے شرک کے باب میں، شرک کے مسئلے میں، کہ اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے یہاں۔ اور آج کا مسلمان سمجھوتا کر رہا ہے شرک کے ساتھ؟ کر رہا نہیں کر رہا؟ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے نا، جبکہ آپ دیکھو سورہ مریم کی آیت، آخری آیتیں جو ہیں اس کو پڑھو آپ، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔
کہ ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے نعوذ باللہ اپنے لیے اولاد بنا لی ہے, بیٹی بیٹا بنا لیا اللہ نے اپنے لیے. لقد جئتم شیئا ادا, تم کتنی گندی بات کر رہے ہو, کتنی بھونڈی بکواس کر رہے ہو تم, یہ اللہ کہہ رہا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, اور یہ ایسی خطرناک اور گندی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا. وتنشق الارض, زمین میں زلزلہ آ جائے گا. وتخر الجبال ہدا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگوں نے رحمان کے لیے کیا بنا لیا؟ بیٹا بنا لیا. یعنی اللہ کے ساتھ شرک ہو تو یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا, برداشت کرنے کی برداشت نہیں کرے گا, زمین میں زلزلہ آ جائے گا, پہاڑ چور ہو جائے گا. کس لیے؟ صرف اللہ کے ساتھ. یہ جو بے جان سی چیزیں ہیں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ شرک کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہیں, وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں. اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر شرک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے, بس مست بیٹھا ہوا ہے, اپنے مزے لے رہا ہے زندگی کے. تو کیا ہوگا؟ یہ سب حالات بنیں گے نہیں بنیں گے؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائی. باتیں بہت ساری ہیں, بس کسی بھی پہلو سے ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اور کچھ. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ دعوت دین, تبلیغ دین اور یہ شہادت کا جو باب ہے, جو ایک مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم کو تبلیغ دعوت مسلمانوں میں کرنی ہے, ویسے ہی دعوت بھی تبلیغ بھی غیر مسلمانوں میں کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اور شہادت کا معاملہ جیسے مسلمانوں کے تعلق سے ہے کہ ایک اچھا آدمی گزرا, اس کی گواہی دی گئی, جنتی ہے نا, ایسے ہی غیر مسلموں کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو شہادت دینی پڑے گی. انتم شہداء اللہ فی الارض, اس حدیث میں نے کہا کہ دنیا کے اندر بھی یہ مومن اللہ کے گواہ ہیں. اللہ گواہی پوچھے گا, طلب کرے گا. آپ کا پڑوسی ہے, جہاں پر آپ سے کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے تھے, آپ کے بیٹے کو آپ نے نمازی بنایا کہ نہیں بنایا, بیوی کو آپ نے نماز کے لیے کہا کہ نہیں کہا. جہاں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں گواہی طلب کرے گا, ایسے ہی کل قیامت کے دن جو غیر مسلم لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ گواہی پوچھے گا. اگر وہ مقدمہ کر دیے تو کل آپ کا بیٹا کہہ دے اللہ میرا ابا نماز پڑھنے جاتا تھا, مجھے کبھی نہیں بولا نماز پڑھنے کے لیے, تو پھر وہاں پر پھنسو گے گواہی دینے کی جب بات آئے گی. آپ کا پڑوسی غیر مسلم تھا, وہ بولے گا اللہ یہ روزانہ مسجد جاتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا, مجھے کبھی اللہ تیرے بارے میں نہیں بتایا. کل غیر مسلم بولے گا نہیں بولے گا؟ مقدمہ اگر کھڑا کر دیا تو کون جواب دے گا؟ تو دنیا کے اندر جہاں مسلمان کے بارے میں آپ کو گواہی دینی ہوگی, وہاں پر اگر سوال آئے گا کیا آئے گا ہی آئے گا. ایسے ہی غیر مسلموں کے تعلق سے بھی گواہی دینی پڑے گی دنیا کے اندر بھی. اور ایک دوسری گواہی وہ انبیاء کے بارے میں, 2 طرح کی گواہی ہے اس امت کو جو دینی ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.